الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، المرجان میڈیا کے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک پیغام قرآن ہوتا ہے جس میں روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 12ویں رات ہے، اس لیے 12ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اس پارے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف دونوں کا بیان ہے۔ سورہ ہود یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس میں بھی تقریباً وہی باتیں بیان ہوئی ہے جو اس سے پہلے والی سورت یعنی سورہ یونس میں بیان ہوئی تھی، یعنی جو مین ٹاپک تھے سورہ یونس کے، توحید، رسالت، آخرت، وہی باتیں تقریباً اس سورت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سورہ یونس میں جن نبیوں کے واقعات مختصر آئے تھے، اس سورت میں وہ واقعات تفصیل سے آئے ہیں اور عجیب و غریب انداز میں آئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی طاقتیں اور بڑی سے بڑی قومیں یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ تو اس لیے نافرمانی جو ہوتی ہے وہ آدمی کوئی بھی ہو، اللہ جل شانہ کے عذاب سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نافرمان انسان جو بھی ہو، اس کو اس کا اچھا خاندان، یہاں تک کہ نبی کے ساتھ کی رشتہ داری بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ اس پارے میں آ رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ آ رہا ہے کہ یہ نافرمان تھے، وقت کے نبی پر ایمان نہ لائے، تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی عذاب میں گرفتار ہوئے اور بچ نہیں سکے۔ اس صورت میں جو باتیں بیان کی گئی ہے نبیوں کے واقعات اور ان کی قوموں کی ہلاکت کے واقعات، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو اللہ کے احکام کے اوپر چلنے کی تاکید اس طرح بار بار کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اس صورت کے بعد بہت زیادہ غم لگا رہتا تھا، آپ کو بہت زیادہ خوف اور ڈر لگا رہتا تھا کہ جیسا کہ پچھلی امتوں پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے اور قوم ہلاک ہو گئی، تو کہیں میری امت بھی ہلاک نہ ہو جائے، اس بات کا خوف اور ڈر آپ کو بڑھاپے کی طرف لے گیا۔ اس صورت میں، اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور 12ویں پارے کی ابتدا ہی اس طرح سے کی جا رہی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، ان تمام جانوروں کی روزی کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو روزی بھی پہنچاتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو ان تمام جانوروں کے ٹھکانے وغیرہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو اس طرح سے ابتدا کے اندر اللہ جل شانہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نبیوں کے واقعات شروع ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے فرمایا، انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر ڈرا رہا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر قوم نے نہ مانا اور طرح طرح کی بے تکی باتیں کرنے لگی، جیسے کہ ان کی قوم کہہ رہی تھی، فقال الملأ الذین کفروا
ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے کہ انسانی تو ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، اور تمہارے پیچھے چلنے والے جو تمہارے فالوورز ہیں یہ بالکل غریب قسم کے اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی دنیاوی ان کے پاس عزت نہیں ہے، ایسے لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے تمہارے فالوورز ایسے ہیں، تم ان کو ہٹا دو اپنی مجلسوں سے تو ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھیں اور تمہاری بات سنیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم تم پر ایمان لے آئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، طرح طرح سے سمجھایا، یہاں تک کہ 950 سال تک سمجھایا۔ پھر قوم اپنی نافرمانی پر اڑی رہی، یہاں تک کہ قوم بھی کہہ رہی ہے فَأَكْثَرْتَ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اے نوح، بہت زمانے تک تمہارا اور ہمارا آپس کا یہ جھگڑا اور ہماری اور تمہاری آپس کی یہ بحثیں جاری رہی، اب بہت ہو گیا، اب تم وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھا دو۔ اس طرح سے قوم کی ڈیمانڈ ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے پھر بھی ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ جب اللہ کا عذاب آ گیا، حتیٰ اذا جاءنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین، اللہ جل شانہ کا امر یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، تنور میں سے پانی نکلا، آسمان اور زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو پہلے کشتی بنانے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس عذاب کے آنے سے پہلے اس کا بھی اس پارے میں ذکر ہے کہ ان کو کشتی بنانے کا حکم ہوا کہ آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بناتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کا وعدہ آ گیا اور وقت آ گیا کہ عذاب کے ذریعے سے پوری قوم کو ہلاک کیا گیا، پانی ایسا آیا اور نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ ہر جانور کے ایک ایک جوڑے اور جو ایمان والے ہیں ان تمام کو اس کشتی میں لے کر سوار ہو جائیے، باقی تمام کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام اسے فرماتے ہیں کہ بیٹا آ جا، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا اور کافروں میں سے مت بن۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا اس پانی سے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ جل شانہ رحم کر دے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہی بات چیت ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، انہی بات چیت میں ایک موج آئی اور اس نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر کے چلی گئی۔ نوح علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور یہ اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو ہلاک نہیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح وہ تمہارا بیٹا ضرور تھا لیکن تمہارے گھر والوں میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں تھا۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی جب نافرمانی پر اڑا رہا تو بھی عذاب کا شکار ہو گیا۔ آگے پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے کہ قوم عاد نے بھی جب نہیں مانا، حضرت ہود علیہ السلام نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور اس پر تمہارے پاس سے کوئی فیس اور کوئی چارجز نہیں لے رہا ہوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں تمہارے پاس مال بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی میں تمہیں باتیں سمجھا رہا ہوں، لیکن قوم نہیں مانی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، قوم نافرمانی پر اڑی رہی، اللہ جل شانہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکتی کا منظر دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں آ رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سمود کو بار بار سمجھایا، قوم نہیں مانی، یہاں تک کہ قوم نے ڈیمانڈ کی کہ پہاڑی میں سے اونٹنی کو نکال کے بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سے اونٹنی نکال کے دکھائی، پھر بھی وہ نہیں مانے، کہا کہ اب اونٹنی کی حفاظت کرنا، لیکن انہوں نے اونٹنی کو بھی پیر کاٹ دیے اور اونٹنی کو بھی مار دیا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، جب اونٹنی کو بھی کاٹ دیا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے کہا کہ اب تم اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنا اور 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ پوری قوم ایک عذاب کے ذریعے سے، ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دی گئی۔ پھر آگے
اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ان کی اولاد کی بشارت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہی فرشتے جو ان کے پاس اولاد کی بشارت لے کر آئے ہیں وہ آگے چل کر لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو چکی تھی، بے حیائی اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے وہ لڑکوں سے اپنی شہوتوں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ جل شانہ نے انہیں ہلاک کیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، کہ اللہ جل شانہ نے پوری قوم کو، ان کی زمین کو الٹ دیا اور پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور بتایا ان کو، خاص طور سے اس قوم کا جو گناہ تھا وہ یہی تھا کہ تجارت کے اندر وہ بہت زیادہ گڑبڑ کرتے تھے، ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے، آنے جانے والے قافلوں کو لوٹ کر اپنے مال اور اپنی پراپرٹی بڑھاتے تھے۔ تو ان لوگوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے بتلایا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ تم ناپ تول میں برابر سے ناپو اور کمیاں نہ کرو۔ وہ کہنے لگے یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ شعیب تمہاری یہ نماز اور تمہاری یہ عبادتیں ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے جس کو ہم سالوں سے اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اپنے مال کے اندر کیا کریں تمہاری نماز بتائے گی ہمیں۔ اس طرح سے بار بار شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں سمجھے۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے اس پوری قوم کو بھی ایک زلزلے کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اس طرح ان تمام نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ جل شانہ نے خلاصے کے طور پر فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس طرح سے ہم نبیوں کے قصے نبی جی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے دل کو ایک تسلی مل جائے، آپ کا دل مضبوط بن جائے، اور یہ سب جو نبیوں کے واقعات آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کے اندر حق ہے اور اس کے اندر نصیحت ہے اور اس کے اندر پیغامات ہیں۔ اس طرح سے سورہ ہود پوری ہو رہی ہے اور اس کے بعد آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف بھی مکہ کے اندر نازل ہوئی اور مکہ کے مشرکین یہودیوں کی طرف سے جو سوالات لے کر آتے تھے، یہودی ان کو سوالات سکھاتے تھے اور یہ سوال کر کے حضور علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے۔ انہی سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یہ فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے، یہ سوال تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ نبی علیہ السلام کہاں سے ایسی چیزیں بتلا سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں بنی اسرائیل کی اور یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں تو ان یہودیوں کے پاس ہے، ان کے علماء کے پاس ملے گی۔ نبی علیہ السلام تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے کہاں سے بتا سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھنس جائیں گے اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس طرح سے ان کے پاس سوال کروائے مشرکین کے پاس۔ اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں پوری صورت جس میں یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ نازل کر دی اور ان لوگوں کے منہ بند کر دیے، بلکہ وہ تمام باتیں بھی اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو بتلائی جو یہود کے علماء اور یہودی بھی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے شروع سے اخیر تک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم تمہارے سامنے احسن القصص یعنی بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہترین واقعہ کیوں ہے کہ اس کے اندر ایک انسان کی زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ تمام باتیں بتلائی گئی ہے کہ کامیابی اللہ جل شانہ کی طرف سے دی جاتی ہے، چاہے ظاہر کے نقشے کچھ بھی ہو۔ اللہ جل شانہ کس طرح سے لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں جب لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں صحیح راستے پر، اور جو لوگ بالکل صحیح راستے پر چلتے ہیں اور غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خواہشات سے بچاتے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ ان کو ہر حال میں کامیاب کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل اس واقعے کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ شروع کے اندر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو چھوٹے تھے اور حضرت اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 2 بیویوں سے، 10 بیٹے ایک بیوی سے، 2 بیٹے دوسرے بیوی سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی رأیت 11 کوکبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یوسف حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں کہ بیٹا اپنے اس واقعے کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اپنے خواب کا یہ ذکر۔ چنانچہ آگے پھر بھائیوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو راستے کا کانٹا سمجھ کر ہٹانے کی سازش، اور اس سازش کے نتیجے میں انہیں ایک جنگلی کنویں کے اندر ڈال دینا اور ابا جان کو ادھر ادھر کی باتیں بنا کر بہلا دینا، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کنویں میں سے ایک قافلہ تجارت کا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اس نے پانی لانے کے لیے ڈول ڈالا اور اس میں یوسف علیہ نبی علیہ السلام نکل آئے۔ چنانچہ وہ قافلہ انہیں لے کر گیا اور مصر کے بازاروں میں بیچ دیا۔ مصر کے بازاروں میں سے بکتے بکاتے اور خریدتے خریداتے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے شاہی محل میں۔ وزیر نے انہیں خرید لیا اور وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہو سکتا ہے میں سے اپنا بیٹا بنا لے، اپنا خادم بنا لے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اسی محل کے اندر جوانی کی دہلیز کو پہنچے۔ جب جوان ہوئے تو یہ بڑے خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی پر وزیر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند کر کے ان کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بند دروازے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے۔ چنانچہ دروازہ کھل گیا، پیچھے سے کرتا پکڑا اور کرتا پھٹ گیا، اور آگے جو وزیر تھا وہ کھڑا تھا۔ وزیر کی بیوی نے بات بناتے ہوئے اور ایک چال بازی کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر الزام ڈال دیا۔ اس الزام کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو آخر میں ان کو جیل جانا پڑا، اور اس جیل کے اندر کافی عرصے تک رہے۔ جیل کے اندر بھی کچھ واقعات پیش آئے جس کا بھی ذکر ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کے اندر کہ جیل کے اندر 2 آدمی ان کے پاس آئے تعبیر پوچھنے کے لیے۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام جیل کے اندر رہ کر بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اور ان دونوں کو تعبیر بتلائی، چنانچہ جیسی تعبیر بتلائی تھی اسی کے اعتبار سے دونوں کا حال ہوا۔ پھر آگے سالوں کے بعد بادشاہ کے ایک خواب کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر جب کسی کو معلوم نہ ہوئی تو وہ جس کو پہلے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام جیل میں بتلا چکے تھے، اس کو یوسف کی یاد آئی اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ اس عجیب و غریب خواب کی ایک بہترین اور شاندار تعبیر بتلانے کے نتیجے میں بادشاہ نے ان کو جیل میں سے نکلوایا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جیل میں سے نکلنے سے پہلے اپنے پر لگے غلط الزامات کی صفائی چاہی، چنانچہ الزامات کی صفائی ہو گئی۔ گنہگاروں نے یعنی وزیر کی بیوی نے اور اس کے علاوہ جو مصر کی دوسری عورتیں تھیں انہوں نے اقرار کر لیا، اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور یوسف علیہ السلام جیل میں سے باہر آ گئے۔ یہاں تک 12ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ آگے کا سورہ یوسف کا آگے کا حصہ اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے آگے کی تفصیل 13ویں پارے میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے چاہا انشاءاللہ اسے اگلے پارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔